بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں بڑی بڑی نصیحتیں فرما دی ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں سناتا رہتا ہوں. ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، آپ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. اذنی و اوجز، ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثیں معلوم یاد رکھا جائے. اذنی و اوجز، واضح چاہیے اور مختصر. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ تصور اور یہ خیال کرو کہ آخری نماز ہماری. کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے، بھول جائے تو سب مشکل ہی ہے، لیکن اگر ذرا بھی آخرت کا خیال ہے تو اس کا یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نصیحت ہے، نصیحت طلب کیا تو حضور نے بیان فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو سمجھو کہ آخری نماز ہے، اب اس کے بعد ہم کو نماز نہیں پڑھنی ہے. جیسے بیدا رخصت کرتا ہے آدمی تو کسی کو نصیحت کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے نصیحت کرتا ہے کہ اس کے بعد معلوم ہے موقع ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ مراقبہ عطا فرمائے کہ اب یہ جمعہ ہے، معلوم نہیں اس کے بعد جمعہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ تصور ہوگا کہ جمعہ کی نماز ذرا قاعدے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. نماز کے متعلق خیال ہو سکتا ہے آخری نماز ہے، میرا خیال ہے سب کے دل میں آئے گا بھائی اچھی طرح پڑھ لو، اسی کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے. رات ہو یا سب سے ایک ہو سکتا ہے آخری رات ہو، چنانچہ دن رات واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ لوگ سوتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے، مردہ بہت واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ بیماری آئی ہے تو اور زیادہ مراقبہ کرا دیا ہے موت کا. موت کا مراقبہ کیا ابھی کو مشاہدہ ہے. دن رات اسی کا ڈنکا ہے کہ اب موت آئی، خالی بیماری تو نہیں نا، اس میں گویا کہ ایک موت آ رہی ہے، تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موت کا تصور صحیح معنوں میں عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے موت کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ زیادہ بیان کیا، شرک کی مذمت، توحید کا ثبوت. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے آلاء اللہ و آیات اللہ بیان کیا. یہ عذاب آیا، یہ ہلاک کی گئی قومیں، اس قسم کی چیزیں زیادہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو تو بیان کیا ہی، توحید کو بیان کیا، شرک کی مذمت فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ موت اور ما بعد موت کو بکثرت بیان فرمائی. یہ نبی کی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بیان کیا یہ زیادہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور ما بعد موت کو کثرت بیان کیا. القیس من دان لما بعد موت، ہوشیار وہ شخص ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے. القیس حدیث ہے وہ القیس. ہم ہوشیار چاہے کسی کو سمجھتے ہوں، لیکن اللہ رسول کے نزدیک ہوشیار وہ ہے جو اپنے کل کی بھی فکر کرے. ٹھیک ہے، اور خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے کوئی چیز کئی وہ ہے
ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. یہ ریاض الصالحین کے جو سنائی جاتی ہے، جماعت میں بھی سنائی جاتی ہے عربوں میں، اس میں یہ ہے، کہتے ہیں للہ عباد، ان للہ عباد الفتنہ، اللہ کے لیے کچھ ہوشیار بندے ہیں. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، دنیا کو طلاق دے دیا اور فتنوں سے ڈر گئے. جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سبلا. تو انہوں نے کیا کیا، دنیا کو تو سمندر سمجھ لیا اور اپنے اعمال کو کشتی پار ہو جائے. ان للہ عباد، اتنا شعری پسند آیا ہم کو پڑھنے میں، میں نے فرمایا کہ تم اس شعر کو الگ سے لکھ دو کاغذ پر، میں اپنے سرہانے رکھوں گا. تو رکھا سادہ ساتھ حضرت کے. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفلا. سارے اعمال کو کشتی بنا لیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نے موت کو ایسے ہی رکھا ہے، کسی کے صحیح علم میں ابھی موت نہیں آتی، کوئی فرق بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں 15 بجے مر جائے گا، 15 گھنٹہ لیا جاتا ہے کہ اب کی موت یہاں آ جائے گی، مر یہاں سے وہاں لندن پہنچ گیا. بہت سی چیزیں ان کا تخمینہ جو ہے غلط بھی ہوتا رہتا ہے، متعین نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو لکھا ہوا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی یا اے ایمان والو، موت لکھی گئی ہے تمہاری زندگی، اس میں دس بس ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ نے لکھ دیا اسی وقت ہوگا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوری حدیث یہ ہے، فَإِنْ قُمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلِّ وَلَا تَكَلَّمْ، دوسری وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْمِرُ غَدًا. ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن تم کو ادھر کرنا پڑے. آدمی لایانی باتیں بہت سی کہہ ڈالتا ہے، بعد میں پہلے مخاطب سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کو ناگوار ہو جاتی ہے. آپ باہر پہلی زبان کو قدرت، زبان پر قدرت بہت بڑی بات ہے. ہمارے حضرت کا بہت خاص معمول تھا، زبان پر کبھی خاموش مجلس گزر جاتی تھی، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ خاموشی لغو لاتا باتوں سے بچو، چاہے خاموش رہنا پڑے. ولا تکلم بکلام تعبر غدا واجمع الیاس اما فی الیاس. لوگوں کے ہاتھوں میں ہو سے نہ امید ہو جاؤ. یہ بہت بڑی بات ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں. آج اس کی وجہ سے بہت زیادہ مخالفات بھی ہیں، منازعات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں نہیں بلکہ ان نصیحتوں پر، وہی نصیحت کرے گا. کیا امریکہ نصیحت یہ کرے گا؟ روس کرے گا نصیحت؟ یہ تو وہی نصیحت جو سید الاولین والآخرین سید الکائنات ہے وہی کر سکتا ہے. جس کے دل میں مخلوق کی طرف ہے اور چاہتا ہے کہ مخلوق کو ہم صحیح راستے پر لے آئیں، وہی بات کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. دوسرا سے ظلم سے کرنے لگے. ہر ملک کے ملک آتا ہے اخباروں میں کہ ستائے جا رہے ہیں، فلاں لوگ ستائے جا رہے ہیں، لوگ ستائے جا رہے ہیں، وہ ستائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو ہدایت دے. سب مخلوق ہے، سب مخلوق اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے. نہیں کریں گے عمل، قیامت جہنم رکھی. یوم نقول جہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جہنم کو جو بھرا جائے گا وہ بھرے گی نہیں، صاف کر رہی ہے جہنم. یوم نقول جہنم حل امتلأت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم سے کہیں گے کہ تم بھر گئی، وہ کہے گا حل من مزید. جہنم کہے گے اور زیادہ جائے گی. یوم بہت مشہور سورہ قاف کی. اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے تھے کہ بعض صحابی نے کہا کہ ہم کو حضور سے سن کر کے یہ سورہ یاد ہو گئی، سورہ قاف. یوم نقول جہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. سب کے لیے. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، یہ نصیحت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نصیحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی رہتے تھے.
اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر جو ہمارے لیے بہبود اور فلاح بہبود کا ذریعہ ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 نصیحتیں کی اور بہت سی نصیحتیں. صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. جنگل میں رہو بیابان اللہ موجود ہے. یہاں بھی اللہ موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے. رات میں بھی موجود ہے اور دن میں موجود ہے. زمین پر بھی ہے اور آسمان پہ بھی ہے. فرشتے جب آواز آتی ہے فرشتے کانپنے لگتے ہیں, پھپھڑانے لگتے ہیں. جب کوئی حکم نازل ہونے کو ہوتا ہے تو ایک صورت ہوتی ہے, وہ لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں, فرشتے ڈر رہے ہیں. جبریل کو جواب درست نہیں کرتا. آج ہم تو مطمئن ہیں, ہمارے مطلب کیا فیصلہ ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں, اثر کے وقت تک کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر استغفار فرماتے تھے. برابر تم نہیں جانتے کہ میرے پر کیا چیز آتی ہے جس کی میں استغفار کرتا ہوں. میرے سینے پر ایسی چیز آتی ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے میں استغفار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ کرتے تھے؟ خوف خدا, خوف آخرت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. نبی ڈرتا رہتا ہے, کانپتا رہتا ہے. رکوع میں تو رکوع میں ہے, سجدہ میں تو سجدے میں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا نماز پڑھتے ہو؟ سجدے میں گئے تو سجدے ہی میں. مزہ اتنا آتا ہے سجدے میں, ڈر اتنا ہے کہ اللہ پوری زندگی اگر ہم سجدہ میں رہیں تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آتا روایتوں میں کوئی شخص پیدا ہوا اور اسی وقت سجدہ ریز ہو گیا اور اخیر تک تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک سجدہ آدم علیہ السلام نے کیا, اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں, اس کی قدر ہے. ایک ہی سجدہ نہیں کیا ابلیس سے, راندے درگاہ ہے, بھی راندے درگاہ, اس کی بھی جماعت موجود ہے, ہماری جماعت بھی موجود ہے, سجدہ کرنے والی موجود ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. بہرحال دوست, زندگی کارآمد بنانے کی صورت یہی ہے, فوج و کامرانی کی صورت یہی ہے کہ زندگی کی ہم قدر کریں. اللہ تعالیٰ جتنا وقت دیا ہے, مہلت دیا ہے, روزانہ نظر ہو رہی, یہ بیماری آ رہی ہے, وہ بیماری آ رہی. حمیلوں میں کتنے بہت سے بڑے ہیں حمیل, ہم تو اپنے کہتے ہیں اللہ ہو گئی. کتنے ہمارے خلفاء چلے گئے, خلیفہ عمر بس جگہ خالی ہو گئی. اس پر میں کہہ رہا اہمیت پر, یہ زندگی کوئی ٹھیک نہیں, کسی کو چھوڑتی نہیں موت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے, یقال کل یوم مات فلان و فلاں, ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا. حضرت عمر کا ہی قول ہے. یہ مراقبہ ہے موت کا, جو صوفیہ کراتے ہیں مراقبہ, وہ حضرت عمر بھی کرتے تھے. معلوم ہے کہ صوفیوں کا مسئلہ سنت کے خلاف نہیں ہے, سنت کے خلاف نہیں ہے. یقال مات فلان, یقال کل یوم مات فلان و فلاں, یقال یومن مات عمر. میں اس کی جگہ پر کمل بھی کر دیتا ہوں, زور بیٹھ جاتا ہے. ہر دن کہا جاتا ہے فلاں آدمی مر گیا, فلاں آدمی مر گیا. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. عمر, حضرت عمر یہ مراقبہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کی. اللہ نے ہم کو زندگی دی, واحیات خرافات ہم نے اس کو گزارا. ہم سب اس کی مقرر, ہم سب مقرر, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. نبی جب مستثنا نہیں ہے, ایک وقت کو بھی وہ ضائع نہیں کرنے دے گا. نبی کو حکم ہو رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, نکلیے اپنے کوٹھی سے, خلوت خانے سے نکلیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو مسجد میں اللہ سے پکار رہے ہیں. کتنا آرام, لیکن اس سے نہیں. جو صحابی جن کے کپڑے بھی نہیں ہے پورے, تہبند ہے, کرتا نہیں, کرتا ہے تو تہبند نہیں, ایک چادر ایسی نہیں جو پورے بدن کو لپیٹ سکے. لیکن نبی جو سید الکائنات ہے, سید الکونین ہے, جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے,
اس سے کہا جا رہا ہے کہ نکلیے اپنے حجرے سے، اور وہ جو مسجد میں آدھے ننگے آدھے کپڑے والے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے کپڑے کی تم کو فکر نہیں ہے، سب لوگ ان کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے یہ لوگ محبوب بندے ہو سکتے ہیں جن کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے؟ یہ بہت دھوکے کی چیز ہے، اس کپڑے سے اللہ کی دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوستی کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب میں اللہ کی محبت ایمان ہے تو سب سے بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت گئی، نہایت خراب کپڑا پہنے ہوئی تھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسا تم لوگ سمجھتے ہو؟ کہا حضور قبیلے کی نہایت چھوٹی، نہایت ذلیل، نہایت کم درجے کی عورت ہے۔ کہا نہیں، یہ تو جنتی ہے کہ دل میں ایمان ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی جا رہا تھا سارے چوکا سے، فرمایا اس کو کیا تم سمجھتے ہو؟ کہا یہ قوم کا امیر ہے، قوم کا قائد ہے، اس کا کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ جہنمی ہے، کیونکہ تعلق قلب سے، قلب کی اصلاح۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، جو قلب منیب لے کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ قلب منیب وہ جو اپنے کو جھکا دیے، اللہ کے احکام کے سامنے جس نے جھکا دیا وہ قلب منیب ہے، اس قلب کے اندر لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں کوئی نفع نہیں دے گا، نہ حال نفع دے گا، نہ دے گا، نہ دوست اگر نفع دے گا کہ یہ قلب اگر سلیم ہے جس کے اندر روگ نہیں ہے۔ حضرت شگوری ترجمہ کرتے ہیں نروگا قلب، جس کے اندر روگ نہیں ہے، جس کے اندر کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کبر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ قلب اگر ہے یہ خدا تک پہنچے گا۔ صاف ستھرا قلب، صاف ستھرا قلب کی نگرانی بڑی ہوتی ہے۔ ابھی کل صبح ہو گیا تھا ہمارے موبائل کے بارے میں، مان قلب بالکل صاف، سب لوگ خوش ہیں، پورے گھر کے ہم لوگ خوش ہیں، ہم لوگ خوش ہیں۔ قلب بڑی نگرانی کی چیز ہے، یہاں بھی نگرانی کی چیز ہے، وہاں بھی نگرانی۔ قلب سنوبری جب تک ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے۔ قلب جس پر سعادت اور شقاوت کی بنیاد ہے وہ یہ قلب نہیں ہے، اس قلب کی ایک حیت ہے جو اندر ہے۔ شقاوت اور سعادت، کفر اور ایمان کا تعلق اس سے ہے، ہم اس کے اصلاح کے بھی پر پابند ہیں۔ اس قلب کی اصلاح کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلیں گے، پھریں گے، ہے اسی طریقے سے وہ قلب صحیح ہے تو اطاعت خداوندی کے ساتھ چلیں گے اور عزت کے ساتھ خدا تک پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمارے حضرت پاشا اللہ صاحب بڑا ہے، فرمایا دیکھو میرے لیے یہ دعا کیا کرو، اللہ انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزی ولا فاضح۔ اے اللہ ہم قلب سلیم چاہتے ہیں، اچھا کر، اللہ انی اسألک قلبا سلیما وہ قلب سلیم، قلب نہیں، عیشۃ نقیۃ زندگی چاہتے ہیں صاف ستھری، وہ میتۃ سویۃ اور موت برابر سلامت، وہ مرض غیر محزن ولا فاضح، اور اللہ کا ایسا جس میں فضیلت نہ ہو۔ یہ مولانا صاحب صاحب نے ہم نے کہا کہ میرا نام لے کر کے یہ دعا کیا ہے، اسلام آباد شیخ جن کو متفق علیہ ولی اللہ لوگ کہتے ہیں، تو یہ وہ ادارہ ڈر رہا ہے، ہم جیسے بچوں سے بلایا، بوڑھوں کو سب کو کہا کہ میرے لیے یہ دعا کیا کرو، وسیع اللہ نام دے کر کے، اللہ انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ وہ مرض غیر مخزی۔ اللہ ہم زندگی خوشگوار چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ پریشانی والی زندگی، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے پریشانی والی زندگی، طلب کرو اطمینانی زندگی اللہ کی۔ موت دھن کی، سکرات الموت کا نبی نے مانگا ہے، یہ اللہ سکرات الموت سے ہماری بات کیجیے۔ سکرات الموت کوئی اچھی چیز نہیں ہے،
حضور پر بھی سکرات آئے لیکن حضور پناہ مانگتے تھے. امت کو بھی حکم ہے کہ سکرات موت سے پناہ مانگا کرو. وہ مرد غیر مخزوم ولا فضل، وہ لوٹنا ایسا چاہتا ہے جن میں فضیلت نہ ہو. نبی دعا کر رہا ہے، ایک ولی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو. اس وجہ سے یہ تعلیمات ہیں نبی انبیاء علیہ السلام کی. اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے. وہ مرد غیر مخزوم ولا فضل، اور لوٹنا ایسا جن میں فضیلت نہیں، جن میں ذلت نہ ہو. محل میں پہنچ جاتا ہے، چور بھی پہنچ جاتا ہے. وہاں یعقوب صاحب کہتے ہیں محل میں بڑے بڑے محلات میں پہنچ جاتا ہے چور بھی، لیکن پکڑنے کے بعد جوتیاں کھاتا ہے. ان کے جملے ہیں. اور ایک مہمان بھی پہنچتا ہے اسی محل میں، اس کا اکرام کیا جاتا ہے. سب کو جانا ہے وہاں، لیکن بعض لوگوں کو کیا حال ہونا بات کرتا ہے. فریق فی جنت اور فریق فی سعیر، ایک فریق جنت میں ایک فریق جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو عمل کرنے، اصل لینے اور سمجھنے بوجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا، ہم لوگ چونکہ قریب ہے زمانے کے، اس بنا پر زیادہ میں بیان کرتا ہوں. ہمارے لیے خاص طور سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ ہو. اور یہ دعا جو حضرت کی ہمارے ہے، ہمارے ہم کو بھی قبول ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.